کہ دعاؤں کے ذریعے سے اللہ بلاؤں کو ہٹا دیتا ہے، آنے والی بلائیں رک جاتی ہے، آسانیاں پیدا ہوتی ہے، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کی مدد متوجہ ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ کام میں بھی مشغول گئے ہیں آپ حضرات، اب آخری کام یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگو۔ یہ دعا جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک ہتھیار ہے دعا، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے کہ حالات کے مقابلے میں اور حالات کو دفع کرنے میں دعاؤں کا بہت اثر ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے دعوت کا کام دیا، دعا کا انعام دیا ہے، دعوت کا کام دیا ہے، دعا کا انعام دیا ہے، کہ وہ دعوت کی محنت کے ذریعے سے لوگوں میں دینداری پیدا کرے اور پھر اپنے کام میں کامیابی اور قبولیت کے لیے آخر میں دعا مانگے۔ تو یہی ہمارا طریقہ ہے، اس لیے ماشاءاللہ آپ محنت میں تو ہیں۔ اب آخری عمل ہمارا یہ ہوا کہ ہم اس کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اپنے لیے دعائیں مانگیں گے، امت کے لیے دعائیں مانگیں گے، حق اور ہدایت دنیا میں عام ہو جائے اس کے لیے دعائیں مانگیں گے، پریشانیاں بلائیں مصیبتوں کے دروازے بند ہو جائیں اس کے لیے دعائیں مانگیں گے، درجے کے ہر خیر کے لیے دعا مانگی جائے اور ہر شر سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماوے اس کی دعا مانگی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جس طرح دعوت کے کام کی ذمہ داری دی ہے کہ دیندار بنو، اس طرح دعا کے کام کا انعام بھی دیا ہے۔ بہت دعائیں سکھائی ہے، ہر کام کے لیے ہر موقع کے لیے دعائیں سکھائی ہے تاکہ اس موقع کی خیر مل جائے، اور اس جگہ کی کوئی شر ہے تو شر بھی اللہ تعالیٰ پناہ دے دے، اس لیے ہم کو دعائیں سکھائی ہے۔ یہ دعا اللہ کے راستے میں نکل کر سیکھنی چاہیے اور موقع موقع پر اس کے مانگنے کا اپنے آپ کو عادی بنانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہی بات کہتے تھے اللہ کے راستے میں جانے والوں سے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ، کہ عادت ہو گئی کہ جو عمل ہوا اس عمل کے متعلق جو دعا ہے وہ دعا زبان پر آ جاوے، کھانا کھایا ہے تو کھانا کھانے کے بعد کی دعا آ جاوے، اسی طرح ہر موقع کی، کیوں کہ یہ سنت طریقہ ہے، یہ مسنون ترتیب ہے کہ اللہ کا شکر بھی دعاؤں کی وجہ سے کیا جائے گا، اللہ سے مدد بھی دعاؤں میں طلب کی جائے گی، اور ناگواریوں سے حفاظت کی دعا بھی اللہ سے مانگی جائے گی۔ اس لیے دعا بڑا کام ہے، اس کو سیکھنا ہے، اور دعا میں قبولیت آتی ہے قربانیوں کی وجہ سے، کہ جتنی قربانیاں ہوگی اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، سرسبز کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ دعاؤں میں قبولیت ڈالیں گے، کہ اللہ تعالیٰ ان کی قربانی دینے والوں کی دعاؤں میں ایسی قبولیت ڈالیں گے جیسے نبیوں کی دعاؤں میں اللہ قبولیت ڈالتے ہیں۔ یستجیب لہم کما یستجیب للرسل، حدیثوں میں ہے، لوگوں کو ڈرایا ہے کہ اللہ کے راستے میں کام کرنے والے، اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں کو مت ستاؤ۔ حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے دین کی محنت کرنے والے، اللہ کے دین کا کام کرنے والے کو مت پریشان کرو، کہ ان کو پریشان کرنے سے، ان کو ستانے سے، ان کے پیچھے پڑنے سے اللہ ایسا ناراض ہوتا ہے جیسا نبیوں کے ستانے سے ناراض ہوتا ہے، اور اللہ ان کی دعاؤں میں ایسی قبولیت ڈالتا ہے جیسے نبیوں کی دعاؤں میں قبولیت ڈالتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے اکرام کی بھی بات ہے، حفاظت کی بھی بات ہے، اس لیے یہ کام دیا گیا ہے ہم کو کہ اس کو اپنا کام بنا کر اپنا مزاج بناوے، اپنی عادت بناوے، کہ ہمارا یہ مزاج بن جاوے، تاکہ یہ کام ہمارے لیے آسان بھی ہو جاوے اور دوسروں کے لیے نمونہ بھی بن جاوے۔ اپنے لیے آسان ہوگا، دوسروں کے لیے نمونہ ہوگا، جب وہ استقامت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور عنابت کے ساتھ کیا جائے گا تو اس کے اثرات پیدا ہوں گے ہمارے اوپر بھی اور زمانے کے حالات پر بھی، کہ اللہ اس کام کی برکت سے حالات بدل دیں گے، اچھے حالات آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں جانے سے پہلے مدینے کا ایک بخار ہوتا تھا، اس مدینے کا بخار مشہور تھا، ثم یثرب اس کو کہا جاتا تھا اس زمانے میں۔ یثرب مدینے کا پرانا نام تھا جو بعد میں منع کر دیا گیا، یثرب کا بخار، یعنی مدینہ منورہ کا بخار،
یہ مشہور تھا. ہجرت کی تھی مہاجرین نے تو بعض لوگ اس بخار میں آ گئے تھے، بلال وغیرہ یہ اس بخار میں آ گئے تھے، یہ مشہور تھا بخار. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی برکت سے اور وہاں دین کے پہنچنے کی برکت سے وہ بخار ختم ہو گیا. انصار مدینہ کے دو گروپ تھے، دونوں لڑتے رہتے تھے، دشمنیاں تھی، وہ دشمنی بھی ختم ہو گئی تو معاشرت بھی ٹھیک ہو گئی اور موسم اور ماحول بھی صحیح ہو گیا. کام کی برکت ہے. آج بھی یہی بات ہے کہ اگر ہمارا کام صحیح اصولوں کے ساتھ صحیح ترتیب کے ساتھ ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ظاہر کرے گا. ماحول پر اثر پڑے گا، لوگوں کے مزاجوں پر اثر پڑے گا کہ جس کے اندر مزاجوں میں اللہ کی طرف اطاعت کا رجحان پیدا ہوتا ہے اور ماحول میں خوشگواریاں آتی ہے، بلائیں دور ہو جاتی ہے. اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ کے راستے کی محنت کرو اور محنت ضرور کیا کرو کہ یہ محنت جنت کا دروازہ ہے. حدیث میں ہے کہ یہ محنت جنت کا دروازہ ہے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو اٹھا لیں گے. اس کی برکت سے اللہ پریشانیوں کو اٹھا لیں گے. یہ ترغیب دی گئی ہے کہ محنت کرو، یہ جنت کا دروازہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ تمہاری پریشانیوں کو اٹھا لیں گے. تو پریشانیوں کا بھی علاج ہے، جنت میں جانے کا دروازہ بھی ہے، تو اور کیا چاہیے. اس لیے اللہ سے امیدوار رہنا چاہیے، اللہ سے امیدوار رہنا چاہیے، اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو کام میں اصول آداب و اہتمام سے جیسے ہدایتیں دی جاتی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو پابند کرنا اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا. یہ ہمارا کام ہے کہ کام ختم ہو رہا ہے تو وہ دعا پر ختم ہو. دعا اللہ کا انعام ہے. انفرادی دعائیں اس کا ہم عادی بنے، اجتماعی دعائیں تعلیم کے لیے ہے. ابھی جو مل کر کے ہم دعائیں مانگیں گے تو یہ روز روز نہیں ہوگی، یہ تو اپنے موقع پر ہوگی اجتماعی دعا. لیکن اجتماعی دعا جو ہوتی ہے وہ انفرادی دعاؤں کی تعلیم دینے کے لیے ہوتی ہے کہ جس طرح مل جل کر مانگتے ہو ہزاروں سینکڑوں عام آدمی، ایسے جب یہ مجلس ختم ہو تو دعا والے بن کے جاؤ اور اپنی بھی ضروریات کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے، عالم کے صلاح اور فلاح کے لیے دعائیں مانگا کرو. پچھلی راتوں کو دعائیں مانگا کرو اٹھ کر کے کہ وہ دعاؤں کے خاص قبول ہونے کا وقت ہے. اس وقت میں اللہ کی طرف سے کچھ چاہا جاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی ضرورت والا، تاکہ میں اس کی ضرورت پوری کروں. تو اس وقت خود اللہ کی طرف سے ایک چیز چاہی جاتی ہے. فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، اجتماعی دینی مجلسوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے. تو دعاؤں کے قبول ہونے کے بہت موقع ہوتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو دعا والا بنائیں. دعا تو چلتے پھرتے بھی مانگی جا سکتی ہے، لیٹے بیٹھے بھی مانگی جا سکتی ہے. دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے. علم و ذکر کا یہی مطلب ہے کہ دعاؤں کے بعد میں ہم کو دعائیں یاد ہو، مسائل کے بعد میں ہم کو مسائل یاد ہو، فضائل کے بعد میں ہم کو فضائل یاد ہو. یہ علم و ذکر کا تقاضا ہے. تیسرا نمبر رکھا ہے وہ خالی گننے کے لیے نہیں رکھا ہے بلکہ ہر موقع کا علم و ذکر ہونا چاہیے کہ علم و ذکر پر ہی دینداری قائم رہتی ہے. جیسے پٹڑی پر ہی گاڑی چل سکتی ہے، بغیر پٹڑی کی گاڑی کیسے چلے گی؟ بغیر علم و ذکر کے دینداری کیسے قائم ہوگی؟ بغیر علم و ذکر کے دینداری قائم نہیں ہوتی. اس لیے کہ علم نہیں ہوا تو جہل ہوا، جہالت ہوئی، ذکر نہیں ہوا تو غفلت ہوئی. تو جہالت اور غفلت پر کب دینداری آ سکتی ہے؟ اس لیے اس نمبر کو رکھا گیا ہے تاکہ یہ زندگی میں آئے. یہ انفرادی زندگی میں بھی آ سکتا ہے، اجتماعی زندگی میں آ سکتا ہے. اس کی دعوت دی جائے گی علم و ذکر کی تاکہ امت میں علم و ذکر زندہ ہو جائے، ان کی اپنی ذاتی زندگی علم و ذکر کی روشنی میں ہو جائے تاکہ جہالت سے بچے، غفلت سے بچے. یہ علم و ذکر کا مطلب ہے اور یہ اصل ہے. نبیوں کے ذریعے سے یہی چیزیں ملتی ہے، علم اور ذکر. ذکر کی غایت اطاعت ہوتی ہے. کلو مطیع ذاکرون، جو اللہ کے اطاعت میں ہے وہ ذاکر ہے. تو ذکر کی اصلی غایت اور اصل مقصد اللہ کی اطاعت میں آنا ہے. اور اللہ کی اطاعت کو صحیح کرنے کے لیے علم
علم ہونا ضروری ہے، اس لیے علم و ذکر رکھا گیا ہے۔ ہر نمبر کو اچھی طرح سمجھنا، اچھی طرح سمجھانا اور اپنی زندگی میں لانا، تو پھر کام ہو گیا، پھر کام ہو گیا۔ جی ہاں، کہ زندگی دین پر آ جائے گی اور دین کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو دیندار بنانا، امت میں دینداری آئے اس کے محنت کوشش اور دعوت کرنا، اور آخر میں اللہ سے دعا مانگنا، یہ کام ہے۔ اس لیے اب اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا کا طریقہ سکھایا ہے۔ کہ دعا کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی جائے، ان کی دعا مانگی جائے، اپنی مرادیں مانگی جائے۔ یہ دعا کا صحیح طریقہ ہے۔ باقی جس طرح بھی دعا مانگیں گے اللہ قبول کرے گا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اردو میں عربی میں جس زبان میں مانگے ہوگی۔ ہاں، لیکن اصل طریقہ یہ ہے، طریقہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ باقی سہولت کے لیے آسانیاں دی ہے، وہ الگ ہے۔ اصل طریقہ ہونا چاہیے کہ دین طریقوں کا نام ہے۔ نبیوں کے ذریعے سے طریقے ملتے ہیں، حکم خدا کے ذریعے، حکم خدا کے پاس سے آتے ہیں، طریقے نبیوں کے ذریعے سے آتے ہیں۔ یہ آسانیوں کی ہے ہمارے لیے، اس لیے دین کو سیکھنا اور دین کو سمجھنا اور دین کا پابند ہونا ضروری ہے۔ اللہ مجھے بھی نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب کرے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ الیک یرجع الامر کلہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنشر من ابتغي وأرأف من ملك وأرأف من ملك وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى تغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ خذ دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم وأنت الله الرؤوف الرحيم وأنت الله الرؤوف الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وجزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا
على باطنهم وارزقنا اجتنابا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنس منا صالح ما أعطيتنا اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم أيد الإسلام وأنصاره اللهم أيد الإسلام وأنصاره اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره اللهم أذل الشرك وأشراره إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے اے اللہ ہماری مغفرت فرما ہم پوری کے پوری امت تیرے دربار میں قصوروار ہیں اے مولا ہم تو آپ کے پاک دربار میں اقراری مجرم ہیں ہم تو اقراری مجرم ہیں ہم تو اپنے جرم کا اقرار ہے اس لیے ہماری پوری پوری مغفرت فرما اے اللہ امت کی پوری مغفرت فرما امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے پوری امت کو اپنے رضا والے راستے پر ڈال لے اے اللہ
نجات دینا نصیب فرما. اے اللہ ہر شر سے ہر فتنے سے حفاظت فرما. جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے یا اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرما. ان کی دشواریوں میں آسان فرما. بیماروں کو صحت عطا فرما. بے روزگار ہے ان کو حلال پاک روزی عطا فرما. بے اولاد ہے ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما. جتنی جائز اللہ جتنی جائز حاجتیں تیرے بندوں کی رکی ہوئی ہے اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما. اس میں برکت عطا فرما. دونوں جہاد کی خیر عطا فرما. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے راستے کی جتنی چیزیں مانگی وہ ہمیں عطا فرما. شر اور فتنے کی جتنی چیزوں سے پناہ مانگی ہے مولا ہمیں ان چیزوں سے اپنے